الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو روئے زمین پر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار، قیامت کے دن ابن آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستوں اور بزرگوں، عنوان ہمارا ہے فضائل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سوال کا آپ جواب دیجئے گا، اس کے بعد گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم کیوں صحابہ کرام کا دفاع کریں گے؟ کیوں دفاع کریں گے؟ میرے بھائیو، ہم اس لیے دفاع کریں گے کہ یہ وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور قسم اللہ کی، جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو ان کی ذات سے کوئی مطلب نہیں ہے، ورنہ ان کے ذات میں کہیں پر آپ کو کوئی کمی نہیں نظر آئے گی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بنیاد
ان کے ناموں کے اوپر کھڑی ہے، اس بنیاد کو کمزور کر دیا جائے، ہمارے اسناد کو ڈھا دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو لوگ ام المومنین پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اب وہ بتائیے 2200 روایتیں ہیں جو ام المومنین نے روایت کی ہیں۔ جب اگر ان کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیا جائے گا تو ان روایتوں کا کیا بنے گا؟ لوگ ان روایتوں کو چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر کے ان کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیں تاکہ ان کا یہ دین جو مکمل ہے، اس دین کے اندر نقص پیدا ہو، وہ حدیثیں جو وہ روایت کر رہے ہیں ان حدیثوں کے اندر خامیاں پیدا ہو۔ لیکن ہم ان کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت اپنے ایمان کا جزو مانتے ہیں، اور ہم اس لیے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، قیامت تک کریں گے، کیونکہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا تھا تو یہ تو خاموش نہیں بیٹھے تھے، یہ چپ نہیں تھے، انہوں نے تختے دار کو چوم کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے اوپر پہرا دیا تھا، بیڑیاں پہنی تھیں، ہتکڑیاں پہنی تھیں، بیویوں کو بیوہ کیا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹایا تھا، لیکن جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حرف آنے نہیں دیا تھا۔ آج ان کو کوئی برا بھلا کہے ہم چپ رہ جائیں، آج ان کو کوئی سرعام رسوا کرے ہم خاموش رہ جائیں، اگر یہی بات ہے تو ہم سے بڑا بے غیرت اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کیونکہ جب نبی کو برا بھلا کہا گیا تھا اور جب نبی کے اوپر تبرہ بازی کی گئی تھی تو یہ تو خاموش نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے تو اپنے جان سے، اپنے مال سے، اور جو کچھ ان کو میسر تھا سب کچھ ایک ایک پائی لٹایا تھا پیارے مصطفیٰ کے لیے اور آپ کے اس دین کے فروغ کے لیے۔ آج کوئی ان کو 1400 سال کے بعد بڑی آرام سے لکھ دے کہ یہ ایسا تھے اور ہم چپ رہ جائیں، یہ لکھ دے کہ یہ ایسے تھے، قسم اللہ کی تختے دار کے اوپر بھی چڑھ کر کے اگر ابو بکر و عمر کے رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے عثمان و علی کے چوکھٹ پہ پہرا دینے کی ضرورت پڑے تو ہم پہرا دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، انہی کے اسناد سے، انہی کے ذریعے سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے جس کے ذریعے سے ہم مسلمان۔ یہ مختصر تمہید تھی جس کو ہم نے ضروری سمجھا تاکہ موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے کہ ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ موضوع نہایت اہم ہے۔ میرے بھائیوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا و ابوہا، ان کے فضائل کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جائے، جو کچھ لکھا جائے کم ہے۔ افضل النساء علی الاطلاق، علماء اہل سنت والجماعت نے کہا کہ پوری دنیا کی عورتوں میں افضل النساء، سب سے بہترین عورت علی الاطلاق، اور پوری دنیا کی عورتوں کا علم آپ جمع کر لیجئے، ان تمام میں سے افقہ النساء علی الاطلاق، مطلق طور پہ ان کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور اس کا عشر عشیر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں 2200 روایتیں، اگر تمام امہات المومنین کی روایتوں کو اکٹھا کیا جائے تو 500-600 سے آگے نہیں جائے گا، اور اکیلے ام المومنین نے 2200 روایتیں نقل کی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ فضیلت کے لیے کم ہے؟ آئیے فضیلت ام المومنین کی فضیلت سنی۔ مشت از خروارے، یہ ایک ڈھیر ہے جس میں سے ہم ایک مٹھی یا ایک مٹھی کا بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے تقسیم کر رہے ہیں۔ خود روایت کرتی ہیں ام المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 راتوں تک لگاتار یہ دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑے کا ٹکڑا ہے، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول یا آپ کی اہلیہ ہیں یا آپ کی زوجہ ہیں۔ کپڑا میں ہٹاتا ہوں فَإِذَا هِيَ عائشہ،
تو وہ اس کپڑے کے پیچھے تمہارا چہرہ ہے۔ 3 دنوں تک یہ معاملہ پیش آیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے تو یہ ہو کر کے رہے گا۔ سمجھ گئے؟ یعنی یہ اختیار اللہ رب العالمین کی جانب سے تھا۔ فضیلت ام المومنین کی فضیلت دیکھیے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آپ کو سلام کہتے ہیں۔ کس کو؟ ام المومنین کو حضرت جبرائیل سلام کہتے ہیں۔ ام المومنین نے کہا کہ وعلیہ السلام وعلی نبینا السلام، اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو اور جبرائیل کے اوپر سلامتی ہو۔ یہاں پہ ایک علمی بحث ہے، تھوڑا سا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت خدیجہ پہلے نمبر پہ ہیں یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ اختلاف، علمی اختلاف ہے، اس سے کچھ مرتب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ افضل ہے، بہتر ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہتر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں قول کو جمع کیا ہے، غور کیجئے گا۔ کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اعتبار سے دیکھو گے تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے اگر دیکھو، کیوں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی ام المومنین حضرت خدیجہ مالدار تھی، اور اسی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، تجارت کے لیے بھیجا تھا، امانت دار پایا، سچا پایا، نکاح کا پیغام بھیجوایا اور نکاح کیا گیا۔ آپ کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ انہی سے ہوئیں۔ آپ نے اپنے پورے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے راستے میں مال کو آپ خرچ کرتے رہے اور مال لٹاتے رہے۔ اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہ ام المومنین حضرت خدیجہ بہتر ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ امت کو کتنا فائدہ پہنچا امہات المومنین کی ذات سے، تو کہتے ہیں اس اعتبار سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ کبار صحابہ میں، بڑے بڑے صحابہ میں اگر کوئی مسئلہ پھنستا، اختلافی مسئلہ ہو جاتا، لوگ جاتے تھے ام المومنین کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور وہاں سے تشفی بخش جواب لے کر کے واپس آتے تھے۔ تشفی بخش جواب۔ فرائض کے مسائل میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں کبار صحابہ کو دیکھا ہے کہ فرائض کے مسائل، میراث کے مسائل، مرنے کے بعد مال میت کا کیسے تقسیم ہوگا، اس مسئلے کو لوگ لے لے کر کے جاتے تھے بڑے بڑے صحابہ، اور ام المومنین چٹکیوں میں ان مسائل کو حل کر کے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ اور ان تمام باتوں میں یہ دونوں قول کو جمع کیا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، لیکن ابن حزم رحمت اللہ علیہ ان کا قول دیکھیے، یہ قول ابن حزم کا ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلقاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، مطلقاً یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، خلیفہ راشد سے بھی۔ یہ ابن حزم کا قول ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ مولوی صاحب ایسا بول گئے، میں ایک قول نقل کر رہا ہوں۔ دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ کہا کہ منزلت کا حساب آخرت میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے لگایا جائے گا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دنیا کی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور آخرت میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔
تو جنت میں آپ کو وہی مقام حاصل ہوگا جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور وہ مقام تک ظاہر ہے نہ حضرت ابو بکر صدیق پہنچیں گے، نہ حضرت عمر ابن خطاب پہنچیں گے، نہ حضرت عثمان پہنچیں گے، نہ حضرت علی پہنچیں گے۔ یہ ابن حزم نے کہا۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے خلیفہ راشد ایک طرف سے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ بالجنہ، اس کے بعد بیعت رضوان والے، اور اس طرح سے پھر مہاجرین، اس کے بعد سے انصار، اور یہ ترتیب جو بنتی ہے صحابہ کرام کے درمیان، یہ ترتیب۔ ہماری گفتگو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ فضائل میں آپ کے حضرت ایک صحابی نے، غالباً عمر ابن عاص نے، ایک غزوہ کے لیے بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، لڑائی کر کے واپس آئے غزوہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الیہ، دنیا میں وہ کون شخص ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ کہا من الرجال، مردوں میں اللہ کے رسول؟ کہا قال ابوہا، اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فعد رجالا، اور اس کے بعد آپ نے اور دیگر صحابیوں کا نام لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے یہ واحد زوجہ ہیں، آپ کی امہات المومنین میں سے واحد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کنواری تھی۔ باقی جو ازواج مطہرات ہیں وہ یا تو مطلقہ تھیں یا متوفی عنہا زوجہا تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یا وہ طلاق یافتہ تھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں موجود ہوتے تھے، حضرت جبرائیل امین کا نزول ہوا کرتا تھا۔ بڑا قصہ ہے، اور جب یہ معاملہ ہوتا تو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے اور تحفے اور تحائف زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ اس دن زیادہ تحفے اور تحائف آپ کو آتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں۔ ایک روز امہات المومنین ایک جگہ اکٹھا ہوئی رضی اللہ عنہن، اور انہوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے یہاں لوگ ہدیے اور تحائف بھیجتے ہیں، اس کی ضرورت تو ہم سب کو ہے، تو ایسا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ لوگوں کو یہ حکم دیں کہ ہدیہ بھیجنے میں، تحفہ اور تحائف بھیجنے میں سب کے گھروں کا خیال کیا جائے، صرف وہاں کیوں بھیجتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے لیے حضرت ام سلمہ کو تیار کیا اور کہا کہ جس دن آپ کی باری آئے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آئیں گے تو یہ بات کہہ دینا۔ کہا ٹھیک۔ باری آئی ام سلمہ کی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ازواج مطہرات نے شکایت کی ہے، یہ شکایت ہے ان کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے یہاں جب آپ رہتے ہیں تو اس دن آپ کے پاس ہدیے تحفے تحائف زیادہ آتے ہیں، باقی ازواج کے یہاں نہیں آتے ہیں، آپ لوگوں کو حکم دیجئے کہ سب کے گھر میں جب آپ رہیں تو برابر سے ہدیے سب کے یہاں بھیجا کیا کریں، بھیجیں۔ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، خاموش، کچھ نہیں کہا۔ رخصت ہوئے، ان کی باری ختم ہوئی، ازواج مطہرات منتظر تھی، کیا جواب آیا؟ آئیں، کہا کیا کہا؟ کہا تم نے؟ کہا تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے یہ کہا۔ کیا جواب دیا؟ کہا کچھ بھی جواب نہیں دیا، چپ رہے۔ کہا ما فعلت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آئندہ جب باری آئے پھر کہو۔ پھر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اب ان لوگوں نے تیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ تم گفتگو کرو والد محترم سے اور کہو کہ ازواج مطہرات اس طرح سے کہہ رہی ہیں. آئی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور والد صاحب سے گفتگو کرتی ہیں کہ ازواج مطہرات اس طرح سے کہہ رہی ہیں. آپ جب حضرت عائشہ کی باری میں ہوتے ہیں تو اس دن آپ کے پاس تحفے اور تحائف زیادہ آتے ہیں. دیگر امہات المومنین کے مقابلے میں لوگوں کو حکم دے دیجئے سب کے گھروں میں کچھ نہ کچھ بھیجا کیا کریں، بھیجیں لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے. آپ نے کہا کہ یا فاطمہ کیا تم یہ چاہتی ہو میں جس سے محبت کروں تم بھی اس سے محبت کرو؟ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ کہا فأحبی عائشہ، کہ محبت کرو عائشہ سے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے محبت کی وہ یہ وجوب کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل آرڈر آیا، حکم آیا کہ کرو محبت اس سے. اور یہ جان لیجئے ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب تھے، پاک اور صاف تھے، آپ طیب اور پاک و صاف سے ہی محبت کریں گے اور کسی دوسرے سے نہیں کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ فضائل ہیں ام المومنین حضرت عائشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقوق کا کس طرح سے خیال اور لحاظ رکھا کرتے تھے. دیکھیے ایک غزوے کے لیے نکلے، سفر میں ہیں، جیش کو آپ نے کہا کہ چلو تم لوگ بڑھو آگے، بھیج دیا ان کو آگے. اس کے بعد ام المومنین سے کہا کہ چلو دوڑ کا مسابقہ کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، کون کس کے اوپر جیت پائے گا یہ دیکھتے ہیں. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں ہلکی پھلکی دبلی پتلی تھی، دوڑنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے. کہا اس کے بعد چند سالوں کے بعد پھر ایک موقع آیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی دوڑ لگانے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے کیونکہ اب میں تھوڑی لہیم شہیم ہو گئی تھی، جسم ہلکا بھاری ہو گیا تھا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ بتلک، یہ اس وقت تم جیت گئی تھی، اب ہم جیت گئے، یہ دونوں کے دونوں برابر ہو گئے. آپ کی فضیلت اس سے بھی ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے یہاں ہوا کرتے تھے اس دن جبرائیل امین کا نزول ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازواج مطہرات میں سے جس دن میں ام المومنین حضرت عائشہ کے یہاں ہوا کرتا ہوں تو جبرائیل امین وہاں اترتے ہیں اور جبرائیل امین وحی لے کر کے وہاں آتے ہیں. میرے بھائیوں، ام المومنین حضرت عائشہ کی فضیلت اس بات سے بھی ہے کہ آپ کی برکت اس امت کے اوپر رہی، آپ کے خاندان کی برکت اس امت کے اوپر رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، واپس ایک عقد تھا، ایک ہار تھا ام المومنین کا، کہیں نکلی راستے میں کھو گیا. پڑاؤ ڈالے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر، آرام کے لیے سستانے کے لیے رکے تھے، وہ ہار کھو گیا ام المومنین کا. آ کر کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرا جو عقد تھا، ہار تھا، وہ غائب ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، لوگوں کو لگایا کہ تلاشو ام المومنین کے ہار کو، کہاں ہے وہ، ڈھونڈو. لوگ ڈھونڈنے میں لگ گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے لگے اور تھک ہار کر کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے گود میں ٹیک لگا کر کے سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، اللہ اکبر، غور کیجئے گا، اور بیٹی کو ڈانٹا کہ کیسے کرتی ہو تم نے ہار غائب کر دیا، لوگوں کو یہاں پہ روک دیا، اب کسی کے پاس پانی نہیں ہے، لوگ وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے ادا کریں گے، تم کو اتنا خیال نہیں رہتا ہے. یہ کہہ کر کے اپنی انگلی سے ام المومنین کے کمر کے پاس ضرب لگانے لگے. والد تھے، باپ تھے، ڈانٹنے لگے، بیٹی کو انگلی سے مارنے لگے. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی، لمکانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود کے اوپر تھا. کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، والد ڈانٹ کے گئے تھے، جبرائیل امین آیت لے کر اتر گئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اے ایمان لانے والوں، جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو، اور وضو کرنے کے لیے اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، یہ تمہارے خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے، اس طرح سے کئی آسانیاں اللہ رب العالمین نے تمہارے خاندان کے ذریعے سے اس امت کے اوپر فرمائی. یہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. ان کے فضائل میں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 13 آیتیں نازل فرمائی. کچھ لوگوں نے 10 آیتیں نازل فرمائی. براءت میں ایک جنگ سے، غزوے سے قصہ دلدوز ہے، اور اس کے ذریعے سے منافقوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کے اوپر، آپ کی عزت کے اوپر تان کرنا چاہا تھا، داغ لگانا چاہا تھا. ام المومنین خود روایت کو بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے. کہتی ہیں کہ جب غزوے سے واپس آ رہے تھے، ہلکی پھلکی دبلی پتلی میں تھی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں اپنے ہودج میں موجود ہوں، کجاوے میں، اونٹ کے اوپر جو ڈولا رکھا جاتا ہے اس ڈولے میں. حالانکہ میں اپنی ضرورت سے گئی تھی. لوگوں نے ڈولا اونٹ کے اوپر چڑھا دیا اور قافلہ رخصت ہو گیا. جب میں واپس لوٹی تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ چلے گئے. اسی وقت سو گئی، کیونکہ اس زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت آرام کرتے اور رات کے وقت سفر شروع کرتے. ٹھنڈے میں دن میں جانور وغیرہ چر لیتے، کھا پی لیتے، اور اس کے بعد ان کو لے کر کے رات میں آپ نکلتے اور پھر آخری پہر میں اتر کر کے پھر وہاں سے آرام شروع کرتے. یہ معمول تھا آپ کا. قافلہ نکل گیا. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں انتظار کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے کوئی پیچھے آنے والا آئے تو اس کے ساتھ میں نکل لوں گی، چلی جاؤں گی. اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی. حضرت صفوان ابن معطل جو پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ سایہ کالا نظر آیا ان کو. پہنچے وہاں پہ تو دیکھا کہ ام المومنین ہے. حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حجاب کے آیت کے، پردے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا. جان گئے وہ. اپنے سواری کو بیٹھایا، فانا خراحلتہ، بٹھایا اپنی سواری کو، اور اس کو، مجھ کو اس پر سوار کیا، اور خود اونٹ کا لگام پکڑتے ہوئے چلے. آگے آگے چلتے رہے، میں پیچھے سواری پہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے جا کر کے ہم لوگ مل گئے. منافقوں کو یہ موقع مل گیا ام المومنین کے اوپر طعن کرنے کا، آپ کے عرض کے اوپر، اور ام المومنین کے اوپر طعن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا یہ موقع مل گیا. چنانچہ ان لوگوں نے ام المومنین کے اوپر تہمت لگا دی. میرے بھائیو، یہ تہمت لگانے کا جو معاملہ ہوا، ام المومنین کہتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین میری براءت، یعنی میری بے گناہی کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دے گا، کچھ نشانی دے دے گا. میں اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتی ہوں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں آیت نازل فرما دے گا، یتلا، جو پڑھی جائے ہمیشہ. کہتی ہیں کہ میں ہر وقت روتی رہتی تھی. جب سے میں نے یہ سنا تھا ہر وقت روتی تھی. روتے 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 طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی. پوچھا ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں اپنے والد کے گھر میکے جانا چاہتی ہوں. ابو بکر صدیق کہ یہاں جانا چاہتی ہوں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ، چلی جاؤ. یہ غضب تھا جو ام المومنین نے محسوس کیا. کہا کلیجہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. نکلے گھر سے، چلے گئے والد کے یہاں، اور جا کر کے سوتے تھے، ہر وقت روتے تھے. وَلَا أَكْتَحِلُ عَيْنَيَّ، بخاری کی روایت ہے کہ میری آنکھوں نے نیند کا سورما نہیں لیا، یعنی آنکھیں کبھی لگی ہی نہیں.
پلک میری جھپکی ہی نہیں. یہ اتنا بڑا معاملہ تھا میرے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر. یہ وہ گھڑی تھی مصیبت اور تکلیف کی کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ کم بڑی بات تھی. نبی کے عرض کے اوپر لوگوں نے تہمت لگایا اور آپ کے عرض، آپ کے عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کہ اے عائشہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اقرار کرو، توبہ کرو اللہ کے سامنے. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. ام المومنین نے اپنے ماں کو مخاطب کیا اور کہا کہ امی جواب دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا بیٹی مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے، کیا کہوں، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے. کہا کہ ابا آپ جواب دیجیے، آپ کچھ کہیے. کہا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. کہ یہ وہ وقت تھا سخت جاڑے کا موسم اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرات نمودار ہونا شروع ہوئے. میں سمجھ گئی کہ وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے. لثقلھا، جب وحی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور جبرائیل امین کا نزول ہوتا تھا تو وحی کے بھاری پن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، جسم کانپنے لگتا تھا، جسم مبارک. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے کہا اے ام المومنین، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، رب العالمین نے تمہاری برات کر دی ہے. ام المومنین کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آج میں آپ کا شکریہ ادا نہیں ادا کروں گا، آپ کا شکریہ میں ادا نہیں کروں گی، میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آسمان سے 10 آیتیں اتری ام المومنین کے اوپر. اور سنیے قاضی طیب کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ دیکھیے اہل علم کیسے نقطے نکالتے ہیں کہ اللہ نے برات کیسے نازل کی، کس صیغے کے ساتھ نازل کی. غور کیجئے گا. کہا جہاں اللہ کے اوپر لوگوں نے تہمت لگائی اور کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانک، اللہ پاک ہے. اور ام المومنین کی جب برات نازل فرمائی تو کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقال هذا بہتان مبین لولا اذ سمعتموہ قلتم ما لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بہتان عظیم. کہ یہ تو بڑا بہتان ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تنزیہ بیان کی. ام المومنین حضرت عائشہ کے برات کے وقت بھی، اور جب اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر جو ان کفار نے اور مشرکوں نے کہا تھا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، تو اپنے کو جہاں پہ بری کیا وہاں اپنی تسبیح خود بیان کی اور کہا سبحانک، اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے. یہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، کہا دونوں کا صیغہ ایک ہے. غور کیجئے گا، دونوں کا صیغہ ایک ہے. ام المومنین حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، غور سے سنیے گا میرے اس جملے کو، کہ اب اگر کوئی شخص ام المومنین کے عرض میں طعن کرے، تشنیع کرے، تو وہ شخص مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ قتل کیے جانے کے مستحق ہے. اگر کوئی ابو بکر و عمر کو گالی دے تو ایسے شخص کے پیٹھ کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے، لیکن اگر ام المومنین کو برا بھلا کہے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا. کہا کیوں؟ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ یہ برات کی آیتیں قرآن میں اتری ہیں، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ صریح قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرتا ہے، اور جو قرآن کی آیتوں کا کھلم کھلا مخالفت کرے وہ مرتد ہے، قتل کیے جانے کے لائق ہے. یہ ہے ام المومنین. اور آج آپ دیکھیے گا یہ واٹس ایپ اور فیس بک کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے، ایک پرٹیکولر فرقہ روافض نے ام المومنین کے اوپر تہمت لگائی تھی، اس لیے آج وہ اپنے پیٹھ کو چاقو سے اور چھریوں سے زخمی کر رہے ہیں. اتنی ہلکی سزا، اتنی ہلکی سزا ام المومنین کے اوپر تہمت لگانے والوں کی نہیں میرے بھائی، نہیں، اتنی ہلکی سزا نہیں ہے کہ صرف آپ پیٹھ زخمی کر لیں اور معاملہ ہو جائے.
اتنی ہلکی سزا نہیں ہے. اور ایسا کہنے والا شخص بھی غور کرے کہ وہ اس معاملے کو ہلکا ثابت کر رہا ہے. کفر ہے یہ، کفر صریح اور کھلا کفر ہے. مامون کے پاس 2 شخص لائے گئے. ایک نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گالی دی تھی اور ایک نے ام المومنین حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا تھا. جس نے ام المومنین حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا تھا اس کو مامون نے قتل کرنے کا حکم دیا. کہا مار دو اس کی گردن. کہا کیوں کیا ایسا جبکہ دونوں کا جرم برابر تھا؟ کہا دونوں کا جرم برابر نہیں تھا. اس نے صریح قرآن مجید کی مخالفت کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب آیتیں نازل فرما دی تو اس کے بعد کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے، کسی کے لیے درست اور جائز نہیں ہے کہ وہ ام المومنین کے تعلق سے گفتگو کرے اور ام المومنین کے تعلق سے بات کرے. یہ وہ مقام ہے میرے بھائی، یہ وہ مقام ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ عورتوں میں، مردوں میں بہت سارے لوگ مکمل ہوئے اور عورتوں میں مکمل ہوئی مریم بنت عمران، آسیہ زوجۃ فرعون کی بیوی، اور ام المومنین کی مثال دنیا کی عورتوں میں ویسی ہے جیسے سرید کھانے کی مثال ہے تمام کھانوں کے اوپر. اس زمانے میں اہل عرب کا جو قیمتی کھانا تھا اور سب سے عمدہ اور بہترین کھانا تھا وہ سرید تھا. گوشت اور روٹی اور گھی پنیر وغیرہ ڈال کر کے وہ کھانا بنایا جاتا تھا جس کو سرید کہتے ہیں. ایسی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. حضرت معاذ ابن جبل کو جب بھیجا تھا تو کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. کہ اللہ رب العالمین اگر تمہارے ہاتھ کے اوپر ایک آدمی کو بھی مسلمان کر دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. تو سرخ اونٹ عرب کے چیدہ مالوں میں سے ایک مال تھا اس زمانے میں، بلکہ سب سے قیمتی مال اس زمانے میں عرب کے پاس اگر کوئی تھا تو اس کے لیے سرخ اونٹ تھا. وہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور یہاں پہ کہا کہ کھانے کی مثال ام المومنین کی مثال ویسی ہے جیسے سرید کی مثال ہے دوسرے کھانوں کے مقابلے میں. یعنی جس طرح سے دوسرے کھانوں کے مقابلے میں یا سرید کے مقابلے میں دوسرے کھانوں کی اہمیت نہیں ہے، کہ اسی طریقے سے ام المومنین کے سامنے اور کسی کی وہ فضیلت، وہ مقام، وہ منزلت، وہ قدر اور وہ مرتبت نہیں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے انہوں نے نبوت کے علم کو کس طرح سے حاصل کیا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بکری ہدیے میں دیا، بھجوایا ان کے پاس. ام المومنین نے ذبح کیا اور بکری کو تقسیم کر دیا. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ بکری بھجوایا تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا ہے سوائے اگلے دستے کے. اگلا ران جو ہے یہ دستہ ذرا جس کو کہتے ہیں یہ آپ کو پسند ہے اسی کو رکھا ہے. فرمایا کہ سب کے سب باقی ہے سوائے اس دستے کے جس کو تم نے بچا کے رکھا ہے، یہی چلا گیا. یعنی اگر اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تو وہ بھی آخرت کے لیے تمہارے لیے زاد راہ اور توشہ بن کر کے رہ جاتا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دل میں بیٹھ گئی. اللہ اکبر. دیکھیے کیسے امپلیمنٹ کیا ہے اپنے حیات اور اپنی زندگی کے اندر ام المومنین نے. کہتی ہیں کانت صوامت الدہر، ہمیشہ روزہ رکھتی تھی. افطار کسی دن خالی نہیں ہوتی، ایام تشریق، عید اور بقرعید چھوڑ کے باقی پورے دنوں کے اندر روزے سے رہتی تھی. پورے دنوں کے اندر. ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 درہم بھیجوائے ملک شام سے. ناشتے کے وقت پہنچا، چاشت کے وقت وہ لے کر کے آیا، قاصد دیا. عصر کی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت تک انہوں نے وہ پورا کا پورا درہم تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. اب بریرہ سے جو خادمہ تھی گھر میں، اب پوچھتی ہیں کہ اب افطار کا وقت ہونے والا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو. کہا کہ جو پیسہ آیا تھا اسی میں سے کچھ بچا لیتے تو ہم گوشت خرید کے لے آتے تو کم سے کم افطار تو کر سکتے تھے. کہا بریرہ تم نے مجھ کو یاد دلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو خرچ کر دیا وہی باقی ہے اور جو بچا کے رکھ دیا ہے وہی
ختم ہو گیا، وہی حصہ ختم ہو گیا جو خرچ کیا. یہ خرچ کرنے کا عالم تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ غور کیجئے، بڑا مال آیا آپ کے پاس، کہیں سے آیا، آپ نے وہ پورا مال فقراء میں، مساکین کے اندر تقسیم کر دیا، بانٹ دیا پورا کا پورا مال. یہ پتا چلا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن زبیر کو، جو خالہ لگتی ہیں ان کی ام المومنین، اور اتنی اس قدر محبت کرتی تھی ام المومنین کہ لوگوں نے ام عبداللہ آپ کی کنیت رکھ دی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن زبیر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا ان کو، بہن کے بیٹے سے. ان کو پتا چلا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیسی عورت ہے جو کچھ بھی مال دیا جائے خرچ کر دیتی ہیں اللہ کے راستے میں. کسی نے آ کر کے کہہ دیا ام المومنین کو کہ عبداللہ ابن زبیر آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے. اس نے ایسا کہا ہے، ایسا کہا اس نے. قسم اللہ کی اب اس سے میں کبھی گفتگو نہیں کروں گی، کبھی بات نہیں کروں گی اس سے. اتنی محبت میں اس سے کرتی ہوں، اتنا وہ میرا قریبی ہے، اور میرے بارے میں اس طرح کہتا ہے وہ، کبھی بات نہیں کروں. عبداللہ ابن زبیر نے جب اس کو سنا تو بہت کوشش کیا، دروازے پہ گئے، دستک دیا، داخلے کی اجازت نہیں دی اجازت ام المومنین. بالآخر دو لوگ جب ام المومنین کے یہاں آ رہے تھے تو ان سے انہوں نے ہیلا کیا اور کہا کہ سنو ایسا کرو، مجھ کو اپنے ساتھ داخل کر لو. کہا کیسے تم جاؤ گے، تم کو ام المومنین اجازت نہیں دیتی ہیں گھر میں جانے کا. کہا کچھ کرو لے چلو. ان لوگوں نے اپنے عبا کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو چھپایا، دروازے پر کھڑے ہوئے، دستک دی ام المومنین. کہا ہم لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں. کہا آ جائیے. کون کون ہیں؟ کہا فلاں فلاں ہم لوگ ہیں، آ جائیں. تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ سب کے سب داخل ہو جائیں، پورے جتنے ہیں سب آ جائیں. ام المومنین نے کہا ہاں سب آ جائیے، جو بھی ہیں سب کے سب آ جائیے. داخل ہو گئے سب کے سب. پردے میں تھی ام المومنین. عبداللہ ابن زبیر نے پردہ پھاڑا اور جا کر کے ام المومنین سے چمٹ گئے. خالہ تھی ان کی، زارو قطار رونے لگے، خالہ بھی اور بھانجا بھی. اور جب غبار نکلا دل کا، ٹھنڈے ہوئے اور ایک دوسرے سے معافی اور تلافی ہوئی. اور یہ جو دو صحابی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، ان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ وہ بات نہ کریں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے ان سے. کہا ٹھیک ہے معاف کرتی ہوں، اور معاف کر دیا. اس کے بعد میرے بھائیوں اپنے اس قسم کے کفارہ کے لیے ام المومنین نے 40 غلام آزاد کیے. 40 غلاموں کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا. کہا یہ میرے اس قسم کا کفارہ ہے، یہ ورع ہے آپ کا، یہ تقوی ہے آپ کا. ام المومنین کی فضیلت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آئیے. نساء نبی نے، ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کا سوال کیا کہ لوگوں کے گھر میں یہ خوشحالی ہے، یہ فراوانی ہے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کا گھر تھا، ہم لوگوں کے یہاں ایک چاند گزرتا، دوسرا چاند گزرتا، تیسرا چاند گزرتا، یعنی تقریباً 60 دن یا 90 دن، لیکن ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا چولہا. کہ پھر کھاتے کیا تھے؟ کہتے تھے الاسودان. کیا اسودان؟ 2 کالی چیزیں. کہا کیا کالی چیزیں؟ کہا الماء والتمر، پانی اور کھجور، بس یہی تھا. شکایت کیا. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اللہ کے رسول امہات المومنین کو جمع کیجئے اور کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا والآخرہ، ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. دنیا اگر چاہتے ہو آؤ، مال و دولت دے دیتا ہوں، تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہوں، جہاں تم کو جانا ہے وہاں چلے جاؤ. آپ نے ازواج مطہرات کو جمع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پڑھ کر کے یہ آیت کی تلاوت کی.
اور کہا کہ اب تم لوگوں کو اختیار ہے، تم لوگ اختیار کرو، یہاں رہنا ہے یا یہاں سے جانا ہے۔ اور اسپیشل ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، فیصلہ لینے میں جلدی مت کرنا، اپنے ابو جان سے پوچھ لینا، ایک مرتبہ مشورہ کر لینا، لأنہا کانت صغیرہ، چھوٹی تھی اور محبوبہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ آپ نے کہا کہ اے عائشہ اپنے ابو سے پوچھ لینا، اور کسی کو نہیں کہا، صرف حضرت عائشہ کو کہا کہ بغیر ابو سے پوچھے ہوئے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لینا۔ ام المومنین نے کہا اللہ کے رسول، اس معاملے میں مجھ کو میرے والد سے مشورے کی ضرورت ہے، میں اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، دنیا کی یہ مال و دولت نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، اور اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات، دیگر امہات المومنین نے آ کر کے یہ کہا کہ ہم لوگ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے سے راضی ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ۔ فقہ دیکھیے آپ کی، فقاہت کے اندر پوری دنیا کی عورتوں کا علم اگر آپ اکٹھا کر لیں، ایک جگہ جمع کر لیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ کا علم جمع کریں، یہ ام المومنین حضرت عائشہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کبار صحابہ بڑے بڑے مسائل میں جب اختلاف کے شکار ہوتے اور کہیں کوئی معاملہ پھنستا ان سے، تو وہ لوگ ام المومنین کے پاس آتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور ان سے مسائل پوچھتے، دریافت کرتے۔ یہ مسائل کا بھرپور علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھا تھا، وہ علم صحابہ کرام تک یہ پہنچاتی۔ چنانچہ میرے بھائیوں، جو بھی کوئی شخص آج کے اس دور میں ام المومنین کے اوپر یا امہات المومنین کے اوپر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں یا آپ کے اصحاب میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی تہمت ترازی کرے یا ان کو برا بھلا کہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ فرض عین ہے کہ ہم اس کے منہ کو بند کریں، ہم اس کو روکیں، دامے درمے قدمے سخنے، جہاں سے بھی ہو سکے ہم ام المومنین کے یا دیگر صحابہ کرام کے عصمت اور آپ کی عفت، آپ کی عظمت کا دفاع کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اس کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے۔ آخری بات جو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آخری وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جو گزرا ہے وہ ام المومنین کے ساتھ گزرا ہے۔ آخری وقت انہی کے ساتھ گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں جو باریاں تقسیم تھیں امہات المومنین کی، سبوں کے یہاں جا رہے تھے، بیمار تھے، لیکن پوچھتے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی، کب ان کی باری آئے گی۔ یہ دیکھ کر کے ازواج مطہرات نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھر پسند ہے، وہاں وہ ٹھہرتے ہیں، اور بیماری کے ایام میں یہ گھر گھر آنا یہ آپ کے لیے دشوار اور مشکل ہے، اسی لیے ہم سب کے سب لوگ ایک راضی ہو کر کے اللہ کے نبی کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ جہاں رہنا چاہیں، جہاں آپ کو مناسب لگے آپ وہاں رہیے، باری تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں رہنے لگے۔ آخری وقت ہے انتقال سے، آخری گھڑی، چند گھنٹوں پہلے کی بات، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر صدیق داخل ہوئے، ام المومنین کے بھائی، دروازے پہ دستک دی، کہا کہ میں ہوں، داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کہا آؤ گھر میں۔ ان کے منہ میں مسواک تھا جو یہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک کو دیکھا تو آپ ٹکٹکی باندھ کر کے مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ ام المومنین کہتی ہیں
کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، کہ عبداللہ ابن زبیر سے ان سے مسواک لیا، لینے کے بعد توڑا، اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اس کو پھیرا، یا آپ نے اس سے مسواک کیا۔ کہا یہ فضیلت امہات المومنین میں یا ازواج مطہرات میں صرف مجھے حاصل ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں یہ میرا لعاب گیا، میرا تھوک گیا، میرا ریق گیا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد تقریباً 56 ہجری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ ادا کی، اور اسی طریقے سے بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر یہ ہمت دے، یہ قوت دے کہ دنیا میں جو بھی کوئی شخص ان نفوس قدسیہ کے اوپر اپنے زبان کو دراز کرے، چاہے کسی فارم کے اوپر ہو، کہیں بھی ہو، ہم جو کچھ وسائل ہم سے میسر ہو سکے علم کی بنیاد پر اپنے علماء سے مل کر کے، علماء سے پوچھ کر کے، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ ان کے پاس علم ہے، یہاں جواب مل سکتا ہے، ان سے مل کر کے، ان سے پہنچ کر کے ان مسائل کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کا مسقط اور خاموش کر دینے والا جواب اس کو دیں، تاکہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو اور وہ اپنے اس کام سے باز آئے، اور کم سے کم اس تعلق سے گفتگو کرنے کی دوبارہ وہ ہمت نہ کر سکے، کیونکہ یہی ہمارا فرض منصبی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا گیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے برا بھلا کہا، تو یہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے، یہ چپ نہیں رہتے تھے، ان کو جو وسائل مہیا تھے انہوں نے سب کچھ لٹا کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور عفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے، اور آپ کے جناب میں انہوں نے پہرا دیا ہے۔ آج کوئی شخص ان کو برا بھلا کہے، ہم چپ رہ جائیں، کوئی برا بھلا کہے ہم خاموش رہ جائیں، تو ہم سے بڑا بے غیرت اس روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔